نیکی کا بدلہ۔ کسی جنگل میں ایک خرگوش اپنے ننھے بچے کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں اپنا گھر بنا رکھا تھا۔ اس گھر میں آرام کی ہر شے موجود تھی۔ سونے کے لیے نرم گھاس کا بچھونا، پینے کے لیے پانی سے بھرا ہوا مٹی کا پیالہ اور مزیدار پھل بھی موجود تھے۔ خرگوش کا ننھا بچہ بڑا شرارتی تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے من مانی کرتا تھا۔ ایک بار جنگل میں بارش نہ ہوئی۔ پیڑوں کے پتے اور گھاس خشک ہو گئی۔ خرگوش نے گھر میں جو گاجریں جمع کر رکھی تھی وہ ختم ہو گئی۔ ایک دن ننھا خرگوش گھر سے باہر کھیل رہا تھا کہ اسے سوکھے ہوئے کھیت میں ایک گاجر مل گئی۔ اس نے گاجر اٹھائی اور سوچا کہ وہ گھر جا کر گاجر کھائے گا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ ایک دبلی پتلی ہرن اس کے سامنے آ گئی اور بولی، میرے بچے کل سے بھوکے ہیں، یہ گاجر مجھے دے دو، میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گی۔ اسے ہرن کے بچوں پر ترس آ گیا۔ اس نے گاجر ہرنی کو دے دی۔ ہرنی اسی وقت سنہرے تاج والی پری بن کر سامنے آ گئی اور کہنے لگی، میں تمہاری رحم دلی سے بہت خوش ہوئی ہوں۔ ننھے خرگوش کو پری نے تر و تازہ میٹھی گاجروں سے بھری ہوئی ٹوکری دے دی اور کہا کہ کبھی بھی کسی مشکل میں تمہاری رحم دلی سے بہت خوش ہوئی ہوں۔ ننھے خرگوش کو پری نے تر و تازہ گاجروں سے بھری ہوئی ٹوکری دی اور کہا کہ کبھی بھی مشکل وقت میں ننھے خرگوش کے کام آئے گی۔ ننھا خرگوش ٹوکری لے کر گھر آ گیا۔ اس نے اپنے باپ کو سارا واقعہ سنایا تو وہ بہت خوش ہوا۔ کچھ روز ٹوکری والی گاجریں پر گزارا ہوتا رہا، پھر آخر وہ بھی ختم ہو گئیں۔ تب بڑے خرگوش نے کہا، بیٹا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں رہا، میں دوسرے جنگل میں خوراک کی تلاش کو جاتا ہوں۔ تمہارے کھانے کے لیے کچھ پھلیاں رکھ دی ہیں۔ جاتے ہوئے خرگوش نے اپنے بچے کو نصیحت کی کہ وہ کسی کے لیے بھی دروازہ نہ کھولے۔ اس کے جانے کے بعد ننھے خرگوش نے دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا لی۔ بھیڑیے اور مگرمچھ کو جب پتہ لگا کہ ننھا خرگوش گھر میں اکیلا ہے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے اور بولے، آج موقع ملا ہے، چلو چل کے ننھے خرگوش کو گھر سے باہر نکالتے ہیں، پھر مزے سے اسے کھائیں گے۔ سب سے پہلے بھیڑیا ننھے خرگوش کے گھر پر گیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بولا، میں چوکیدار ہوں، ساتھ والے جنگل میں تمہارے ابو تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تمہیں لے آؤں۔ تم باہر آؤ تاکہ میں تمہارے ابو کے پاس پہنچا دوں۔ ننھے خرگوش نے اپنی باپ کی نصیحت پر عمل کیا۔ اس سے کہا، تم واپس چلے جاؤ، میں دروازہ ہرگز نہیں کھولوں گا۔ غصے میں آ کر بھیڑیے نے اپنے تیز دانتوں سے دروازہ کاٹنا شروع کر دیا۔ اچانک ایک جانب سے رسی کا پھندا اچھل کر آیا اور بھیڑیے کے گلے میں پڑ گیا۔ بھیڑیا رسی کے ساتھ ہی گھسیٹتا ہوا ایک گڑھے میں جا گرا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مگرمچھ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ ننھے خرگوش نے پوچھا تو مگرمچھ نے کہا، بیٹا، میں تمہارا چچا ہوں، تمہارے لیے کچھ ٹماٹر، گاجریں اور سلاد لایا ہوں، دروازہ کھول کر یہ چیزیں لے لو۔ ننھے خرگوش نے کہا، میں دروازہ نہیں کھولوں گا، میرے ابو نے مجھے دروازہ کھولنے سے منع کیا ہے۔ اب مگرمچھ نے اپنی دم زور زور سے دروازے پر مارنی شروع کر دی۔ ننھا خرگوش اندر سہما بیٹھا تھا۔ اتنے میں رسی کا وہی پھندا اچھل کر آیا اور مگرمچھ کے گردن میں پھنس گیا اور رسی مگرمچھ کو گھسیٹتی ہوئی گڑھے میں لے گئی۔ اب سانپ نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ننھے خرگوش نے اس دفعہ بھی دروازہ نہ کھولا۔ سانپ کو سخت غصہ آیا اور وہ ایک سوراخ سے گھر کے اندر پہنچ گیا۔ ننھا خرگوش سانپ کو دیکھ کر ڈر گیا۔ اچانک ایک بندریا کہیں سے نکل کر ننھے خرگوش اور سانپ کے درمیان آ گئی۔ بندریا کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے تلوار کا وار کر کے سانپ کو مار دیا۔ ننھا خرگوش خوف سے کسی کونے میں دبکا بیٹھا تھا۔ بندریا پھر ایک دم سنہری تاج والی پری بن گئی اور بولی، میں نے تمہاری نیکی کا بدلہ چکا دیا۔
تم نے اپنے باپ کا کہنا مانا، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا اجر دیا۔ یہ کہہ کر پری غائب ہو گئی۔